وہ ظالم مرد ہیں جو کہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو 4 بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے کر لی، اب تم لٹکتی رہو۔ نہ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے 2 نکاح کیے، یعنی 1 سے زائد جس نے بھی نکاح کیا اور ایک بیوی کے ساتھ تعلق رکھا، دوسری کو ایسے ہی لٹکتے چھوڑے رکھا، قیامت کے دن ایسا شوہر آئے گا اس کا دھڑ جسم لٹکا ہوا ہوگا جیسے کسی فالج کے مریض کا لٹکتا ہوا نظر آتا، اور پتہ چلے گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا کے اندر بیوی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ تو یہ مردوں کو یہ تو بہت ہوتا ہے، ہم تو 4 بھی کر سکتے ہیں، اور مردوں کو یہی پکا مسئلہ یاد ہوتا ہے، پکی یاد ہو یا نہ ہو، کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بڑا پکا یاد ہے ان کو، وہ ہم 4 کر سکتے ہیں، ہم 4 کر سکتے ہو۔ قرآن میں یہ بھی تو بیان کیا ہے اگر تم انصاف عدل نہیں کر سکو تو پھر ایک ہی فقط ایک ہی ہے۔ حقوق بیان کیے ہیں، ایسا نہیں کیا کہ آپ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزاریں اور اس بیوی کو، اس بیچاری کو ایسے ہی لٹکتے ہوئے چھوڑیں، یہ جائز نہیں، اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں۔ تو ہونا یہی چاہیے، اختلاف ہو صلح کر لیں، کسی حد تک کوئی ناراضگی ہوتی ہے دور کر لیں، ختم کر لیں، مگر ایسا تو نہ کریں کہ آپ کے سالوں ایسے گزر جائیں اور آپ ایک دوسرے کو ضد بازی کے اندر اب نہ صلح کریں اور نہ کچھ اور کریں، نہ اللہ کی ان حدود کا خیال رکھیں، تو پھر آپس میں کئی طرح کے اور گناہوں میں آدمی پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکے والوں کو اس طرح کا نہ حق تنگ نہ کریں اور نہ لڑکے والے لڑکی والوں کے ساتھ۔ جب ہم یہ یاد رکھیں گے کہ یہ شریعت نے ہمیں ایک حد بندی حقوق بیان کیے، تو پھر کوئی بھی اس سے کو کراس نہیں کرے گا اور ظلم کی طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ ظلم ہے، یاد رکھیں یہ ظلم ہے، جو نہ حق آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح ستاتے گئے، یہ ظلم ہے۔